السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ماسٹر سٹروک سے 9 مئی کے بعد سے اب تک کا جتنا بیانیہ تھا عمران خان نے زبردست کر دیا ہے ایک ماسٹر سٹروک سے۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ 9 مئی صرف تحریک انصاف کو توڑنے یا عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، ادارے کے اندر عمران خان کی سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ گیم رچائی گئی تھی جنگل کے بادشاہ کی جانب سے، اور ایک تاثر بنایا گیا ادارے کے اندر کہ عمران خان ادارے سے لڑائی کر رہا ہے۔ اس کی لڑائی پرنسپلز کی نہیں ہے، آئین کی نہیں ہے، قانون کی نہیں ہے، وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے لیے وہ ادارے کو تباہ کر رہا ہے۔ آج ایک ماسٹر سٹروک نے یہ سارا بیانیہ زبردست کر دیا ہے۔ دیکھیں، الفاظ کا چناؤ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں کسی کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کرتا ہوں، وہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں، اس شخص کا وجود ختم کرنا چاہتا ہوں، یا صرف اس کو تنبیہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے تو اپنا ہی۔ آج عمران خان نے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ شاندار ہیں، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو کچھ خبریں دکھا دوں۔ ایک ٹاؤٹ کے ذریعے عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ جو لڑائی عمران خان صاحب کی ہے نا جی مقتدرہ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج، وہ بڑی بروٹل لڑائی ہے، اور if I may say so، وہ اللہ ہم پر رحمت کرے، وہ کسی کا سر لے جائے گی، اور وہ اتنی سر لے جائے گی۔ ہاں، میں آپ کو مطلب آپ اس کو you can give as many fancy interpretations to this what I have said۔ لیکن اب تو صلح نہیں ہو رہی۔ نہیں، کوئی صلح والی چکر نہیں ہے جی، ٹاؤٹ سے جس نے بھی کہلوایا ہے، جہاں سے بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے، اس کے مطابق عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی اس لیول پر پہنچ گئی ہے، اتنی بروٹل ہو گئی ہے کہ کسی کا سر لے کر جائے گی یہ لڑائی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عمران خان تو کسی کو قتل کرنے کی طرف نہیں جا رہا، تو کون سی پارٹی ہے جو کسی کا سر لینے کا سوچ سکتی ہے، یعنی کسی کی جان لینے کا سوچ سکتی ہے؟ وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اب یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ کیا نون لیگ یا اس کے حامی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ تحریک انصاف کے سپورٹر آپے سے باہر ہو جائیں؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج عمران خان نے ایک اور شاندار ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، پہلے اس کا ذکر کر دوں پھر آتے ہیں عمران خان نے جو آج ذکر کیا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بیانیے کو آج دفن کیا گیا ہے۔ آج عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ 9 مئی سے جڑے بوٹ کو پکڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ختم ہو چکی ہیں، اور یہ اس کی زبردست ڈسکرپشن ہے۔ یہ کسی نے اے آئی سے پکچر بنائی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈوب رہے ہیں اور ان کو صرف اس بوٹ کا سہارا ہے جو 9 مئی کے دم پہ کھڑا ہے۔ یعنی اگر 9 مئی کا کھیل نکال دیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دفن ہو چکے ہوتے، ابھی صرف 9 مئی کے بوٹ کے سہارے یہ کھڑے ہیں۔ پھر ایک لیٹر چل رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے تمام پارٹی لیڈرز کو فوج پر تنقید کرنے سے روک دیا۔ بانی کی ہدایت کے مطابق ٹی وی پروگرامز میں شرکت کرنے والے تمام لیڈرز فوج سے متعلق مثبت رائے کا اظہار کریں، خصوصی طور پر سپہ سالار جنرل عاصم منیر سے متعلق کسی بھی منفی بات سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ صبح سے یہ خط شیئر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی فیک نیوز پھیلا کے بڑی سازش کھیلی جا رہی ہے۔ یہ فیک لیٹر بنایا گیا جس کی پاکستان تحریک انصاف تردید کر چکی ہے۔ ایسی کسی قسم کی کوئی ہدایت عمران خان نے نہیں دی۔ 2 مسئلے ہیں اس کے ساتھ۔ نمبر 1، یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف تردید کرے، اور پھر یہ تاثر بنے کہ تحریک انصاف ہی عوام کو بہکا رہی ہے کہ فوج کو ٹارگٹ کرو، جبکہ عمران خان اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ لوگ خود بول رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں، جس دن عمران خان نے یہ بیان دے دیا کہ سوشل میڈیا کو فوج پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس دن عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ مان جائیں گے کہ واقعی فوج پر تنقید کروائی جا رہی ہے، لوگ خود نہیں کر رہے۔ دیکھیں، بیانیہ یہ ہے ان کا کہ عوام روٹی کو چوچی بولتی ہے، وہ پاگل ہیں، ہم نے انہیں جاہل رکھا ہوا ہے، ہم نے انہیں تعلیم نہیں دی، شعور ان کو ہم نے آنے نہیں دیا، وہ خود نہیں بول سکتے، یا کوئی پیسے لے کے کروا رہا ہے، یا کوئی گراری والی مشینیں ہیں ٹویٹر پر جو ٹویٹیں کرتی ہیں، ورنہ لوگ ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ جبکہ عمران خان کا بنیادی نیریٹو یہ ہے کہ یہ عوام کی آواز ہے، ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لیٹر
اس نیریٹو کے خلاف ہیں. تو یہ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ فیک لیٹر ہے, اس کو غریدہ فاروقی اور تھت پت نامی کوئی اس طرح کا ہے, کچھ لوگوں نے بھی شیئر کیا. تو آج پورا دن یہ فیک نیوز چلائی گئی ہے. اس سے پہلے کہ میں واپس آؤں اس قانون سازی پہ جو آج کمیٹی کو بھیجا گیا ہے بل, اور کس قسم کی قانون سازی آ رہی ہے, ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں. آج سرور باری نے دوبارہ بتایا کہ پٹن نے جو آڈٹ کیا ہے اس میں کیا سامنے آیا. پچھلی ویڈیو میں اس پر تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ ننگی دھاندلی کر کے نواز شریف کو جتوایا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کے مد مقابل. جس جماعت کے لیڈر کی یہ اوقات اور حیثیت ہو, وہ جماعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ واقعی جینوئن سیٹیں جیت گئے. یعنی جس جماعت کا لیڈر سیٹ نہ جیت سکے اس جماعت کے باقی لوگ جیت سکتے ہیں. میرا ایک سمپل سا سوال ہے, اگر عمران خان میاں والی کی, اسلام آباد کی, لاہور کی سیٹیں ہار جائیں, پشاور کی سیٹ ہار جائیں, کیا آپ یقین کریں گے کہ پی ٹی آئی جیت کے آئی ہے اقتدار میں؟ اگر عمران خان خود ہار جائے تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کی ایک بات بڑی اچھی ہے, 9 مئی کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے بیانیہ بنایا, اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد اوپر کے چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں کمپنی کہتا ہوں, ان چند لوگوں نے ادارے کے اندر یہ بیانیہ بنایا اور ادارے کے اندر عمران خان کی سپورٹ میں کوئی بات نہ ہو سکے. ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا 9 مئی کے بعد کہ یہ ملک دشمن ہے, اس نے ادارے پر حملہ کروایا ہے, اس کی بات بھی نہیں ہوگی. عمران خان نے آج یہ کہا کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ تو فوج پر الزامات لگاتے ہیں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے نمائندہ مقرر کر دیں, تو یہ کیا ہے؟ اب آپ کیا نیوٹرل ہو رہے ہیں؟ تو عمران خان نے وہ جملہ کہا جو میرے خیال میں سارے بیانیے کو زبردست کر گیا ہے. عمران خان نے کہا کہ جب کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے تو اس پر بھی تنقید کی جاتی ہے, یعنی اس کو ڈسپلن کیا جاتا ہے, اس کو سمجھایا بجایا جاتا ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے جو عمران خان نے کہا ہے. جیسے عمران خان کہتے تھے کہ ملک بھی میرا, فوج بھی میری, یہ اسی کا ماڈرن ورژن ہے, لیکن بڑے طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ اس وقت یہ بچہ جو ہمارا ہی ہے, یہ بگڑا ہوا ہے, ضدی ہوا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے, اس بچے کو راہ راست پر لانا ضروری ہے, لیکن ہے تو اپنا بچہ. مطلب اوپر سے نیچے تک ایک پیغام بھی چلا گیا کہ ہم فوج کو اپنا ہی بچہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ عوام پال رہی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ ایک بگڑے ہوئے بچے کو اگر ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, مینس کہ ہماری کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے کہ ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک بیانیہ بنایا گیا. یہ ISPR نے بھی بیانیہ بنایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کمزور ہو جائے اور اس کے بعد عراق شام والا ہمارا حال ہو. ویسے یہ مثال بھی غلط ہے کیونکہ عراق شام لیبیا جو ہیں وہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس ہیں, تو یہ خود کو ڈکٹیٹرشپ مان رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے اور ہمارے خلاف آپ بات نہ کریں. لیکن یہ بیانیہ مسلسل ادارے کے اندر عمران خان کے سپورٹرز کو کمزور رکھنے کے لیے بنایا گیا. عمران خان نے اس بیانیے کو ختم اور تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اسے کہتے ہیں ذہانت سے چلنا. عمران خان کیونکہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ذہین ہے, انہوں نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہیں, دنیا جہان کے رجیم چینج آپریشنز کی سٹوریز پڑھی ہیں, عالمی اسٹیبلشمنٹ کیسے کام کرتی ہے, لوکل اسٹیبلشمنٹ کیسے کام کرتی ہے, یہ سب عمران خان نے پڑھ رکھا ہے. یہ عمران خان کو اگر بے وقوف سمجھتے ہیں تو یہ خود ان کی بے وقوفی ہے. ناظرین کرام, مخصوص نشستوں کے لیے جو نیا قانون تیار کیا جا رہا ہے اس کا مسودہ سامنے آ چکا ہے. اس میں ایک شک ڈال دی گئی ہے, شک نمبر 104 الف. یہ شک کہتی ہے کہ دیگر قانون یا کسی عدالت بشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ پاکستان کے کسی فیصلے, فرمان یا حکم نامے میں مذکور کسی عمر کے باوجود کامیاب آزاد امیدوار کی آرٹیکل شک 6 یا آرٹیکل 6 کی شک 3 کی اغراض کے لیے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ایک دفعہ دی گئی رضامندی ناقابل تصنیخ ہوگی. یعنی اگر کسی نے ایک بار کہہ دیا کہ میں اس جماعت کا ہوں تو عدالت بھی نہیں کہہ سکتی اور اس کو ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی کو یہ حق دیا گیا, 15 دن کا موقع دیا گیا. تو اب باقاعدہ قانون بنایا جا رہا ہے, نئی شک ڈالی جا رہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کسی عدالت کا فیصلہ بھی ہو تو اس کو مانا نہیں جائے گا. تو یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے ان 2 نمبر فراڈیوں کی جانب سے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.